إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تعریف اور تسبیح دے لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پروردگار ہے، سب دا حاجت روا ہے، سب دا مشکل کشا ہے، سب کچھ دینے والا، اس ساری کائنات دے اس سارے نظام اسے اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت دے نال بنائے جے، بغیر کسی مددگار تو انہاں سارے نظاماں نو اپنی حکمت نال چلا رہے ہیں، اور ایک اکھ جھپکنے دی دیر تو پہلے انہاں سارے نظاماں نو اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت، طاقت اور ہمت رکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا دی بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہاں یعنی ریت دے ذریاں دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چند دیاں شعاں دی تعداد تھی زیادہ، اس کائنات تے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگ ریزیاں دی تعداد تھی زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس تے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے سیرت دے پہلوان دے سبق تواڈے سامنے میں پڑھ رہے ہیں۔ اسے سیرت دے پہلوان دے سبقاں وچوں ایک سبق ہے اتباع اور فرما برداری۔ اس حوالے نال میں انشاءاللہ آج اس مختصر خطبہ جمعہ دے اس وقت میں تواڈے سامنے چند باتاں عرض کرنے دی کوشش کروں گا۔ میں اللہ دی ذات دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ شرع صدر نال مینوں صحیح حق بیان کرنے دی توفیق بخشے، اور جتنے سننے والے میرے سمیت اللہ سنو سب نو نبی پاک دی پیاری سیرت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت اور فرما برداری ساڑھے سب واسطے لازمی اور ضروری ہے کہ اسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کریے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت دی صحیح طرح تابعداری کی تھی، فرما برداری کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کامیاب ٹھہرایا۔ ساڑھی بھی مختصر جی زندگی ہے، قبل اس دے کہ زندگی ختم ہو جائے اسی بھی کوئی ایسا کام کر لئیے، ایسی آپ دی تابعداری کر لئیے کہ اللہ دی ذات ساڑھے تے خوش ہو جان۔ ساڑھے کو اگر کوئی بڑی ساری بھی بات ہو جائے نا تو سانوں محسوس نہیں ہوندی، کیونکہ ساڑھے کو اتنا علم جو نہیں ہوندہ۔ اگر صحابہ کرام کوئی بات دیکھ لیندے تو فوراً پریشان ہو جاندے کہ شاید کہ حکم میرے واسطے اترے ہے، میرے کوئی ایسی غلطی ہے، ایسی کوئی بات ہے، اپنی اصلاح دی کوشش کر دے۔ قرآن پاک دے 26 پارے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجہروا بالقول کجہر بعضکم بعضا، کہ تسی میرے پیارے، میرے لاڈلے، میرے حبیب تو اپنی آواز تسی اونچی نہیں کرنی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تسی نبی پاک دی آواز تو اونچی آواز تسا نہیں کرنی، اور نہ ہی تسی جس طرح ایک دوسرے نو ایسے بلا رہے ہو نا جی، اس طرح کر کے میرے حبیب نو، میرے پیارے نو تسا اس طرح کر کے نہیں بلانا۔ کچھ عربی لوگ آئے اور آپ دے خیمہ دے باہر جا کے انہوں نے آواز لگائی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج علینا، کہ ساڑھے تے باہر آؤ ذرا گل سنو۔ آپ اپنے حجرہ مبارک وچ نے اور انہوں نے آواز لگائی
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ اور ساری گل سنو. تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی, کیا ایسے کر کے میرے حبیب نو میرے پیارے نو تسی جس طرح ایک دوسرے نو تسی آواز لگاندے ہو, ایسے نہیں, بلکہ نبی پاک دا ادب اور احترام تساں ملوز خاطر رکھنا ہے. آپ دی آواز تو اونچی تہاڈی آواز نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے, اس کا نام ہے حضرت قیس رضی اللہ عنہ. دیکھو نا, بعض بندیاں دی قدرتی طور تے آواز ہی اچھی ہوندی ہے. اس صحابی دی آواز اچھی سی, اس نے دل میں سوچ لیا کہ ہو سکتا ہے یہ حکم اللہ دی ذات نے میرے واسطے نازل کر دیتا ہے. اب یہ اپنے گھر وچ بند ہو گیا اور رونا ہی شروع کر دیتا. اس نے اتنا زیادہ اس نے اپنے اوپر ایسا پریشر لیا, ایسی, تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ وہ صحابی تے رو رو کے تو اس نے اپنا برا حال کر لیا ہے. آپ نے فرمایا اس نے بلا کے لے آؤ. جدو بلایا گیا, پیش کیتا گیا آپ دے سامنے, گل بات ہوئی تو کہنے لگا حضور آواز تے میرا اختیار کوئی نہیں, آواز تے اختیار اللہ دا ہے, ویسے ہی میری قدرتی اونچی آواز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی دی آواز تو اونچی تساں آواز نہیں کرنی. تو میں تو کوئی بھی گل کرا میری آواز ہی اونچی ہے, میں تو میرے واسطے حکم آ گیا. اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تو مراد اے نہیں ہے, اس تو مراد یہ ہے کہ ایک کام دا حکم حضرت نے اس طرح ارشاد فرمایا, تسی اپنی گل نہیں چلانی, اس گل دے اوپر گل نہیں کرنی. کہ نبی پاک نے جو ایک حکم دیتا ہے کہ ایسے کرو, اس نو کاٹ کے پھر اپنی مرضی نہیں چلانی. اے ہے آپ دی آواز تو آگے آواز کرنا, اونچی آواز کرنا, کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیتا اور کیا ایسے نہیں, انج کر لو. لا ترفعوا, تسی ایسے نہیں کرنا. اگر تسی کرو گے کہ تواڈے علم وچ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا اور تسی پھر اپنی مرضی کر رہے ہو, ان تحبط اعمالکم, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تواڈے اعمال سارے ضائع کر دیتے جائیں, وانتم لا تشعرون, تانوں شعور بھی نہیں ہوئے گا, تواڈے عمل ضائع ہو جان گے. تو پیارے بھائیو, اس گئے گزرے دور وچ اگر ساڑھے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فرمان رکھا جائے, کوئی آپ دی بات رکھی جائے, تو سب تو پہلے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو فالو کرو اور آپ دی بات نو پہچانو. کوئی ایسے نہ ہوئے کہ نبی پاک دا فرمان اور کہہ رہے ہوئے اور ساڑھی مرضی اور کہہ رہی ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اگر ایسے کام ہوئے گا تو تواڈے اعمال جڑے نے وہ ضائع کر دیتے جان گے, غارت ہو جان گے. ہر بندہ میرے سمیت ایک کوشش کرے کہ جتنا علم ہے دین دے حوالے نال اس طرح عمل کرے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل کر کے دسیا. کیونکہ ساڑھے سب دا منشا, ساڑھے سب دی دل دی چاہتے ہوئی ہے کہ یا اللہ اے مختصر جی زندگی تے ختم ہونے والی ہے, تے جدوں اسی تیرے کو لائیے تو ساڑھے سب تے راضی ہوئیں, اس طرح دی زندگی ہوئی. یا اللہ ہر ایک بندے دے دل دی چاہتے ہوئی ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, کہ یا اللہ اے دنیا دا یہ سفر مکا کے تیرے کو جاواں تو ساڑھے سب تے راضی ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل, اے میرے پیارے, اے میرے لاڈلے, تسی خود ہی ارشاد فرما دو انہاں نو, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے, اللہ تواڈے تے خوش ہوئے, تو انہوں اللہ اپنا بنائے, تو فتبعونی, تسی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تابع داری کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو اس تابع داری دا حق ادا کر دیتا. جدو حق ادا ہویا تو اللہ تعالیٰ انہوں تے خوش ہو گئے. مالک نے اس اطاعت اور اس فرما برداری نو دنیا واسطے ایک نمونہ اور ایک مشعل راہ بنا دیتا. اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صحابہ کرام دی اطاعت اور فرما برداری نو اللہ دی ذات نے قیامت تک آن والے لوگاں واسطے ایک کسوٹی بنا دیتا, ایک معیار بنا دیتا. فرمایا اگر اس طرح دا ہوئے گا تو اللہ قبول کر لے گا.
کتنا آسان سی یہ کام جڑا آج دے اس دور وچ مشکل ہو گیا بھائی جان۔ مشکل اس طرح ہویا کہ علماء اور دین دے دائی لوگ اپنے آپ نو دیردار سمجھنے والے وہ اپنی اپنی جماعتوں اور اپنے اپنے ٹولیاں نو اپنا اپنا رنگ دینا شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ میرے مرید وہ اس طرح دی ٹوپی پہن لو، کسی نے آکھیا اس طرح دی چادر لے لو، کسی نے کہا میرے مریداں دا اس طرح دا لباس ہونا چاہیے۔ بھئی کیوں پتہ چلے کہ اگر میرا مرید گڑی چ بیٹھا تو وہ میرا مرید نظر آئے، میرا مرید اگر کسی جگہ تے چل رہا تو وہ ایسے نظر آئے، میرا ماننے والا میرے تے بیعت کرنے والا اس طرح دا نظر آئے۔ بھائیو یہ ساریاں بیعتاں توڑ کے اگر اسی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کریے اور دیکھنے والا یہ دیکھے کہ اے جانے والا اے محمد رسول اللہ دا تابعدار ہے، اس وچ کامیابی ہے۔ کسی اور دی کامیابی دی گارنٹی نہیں ہے، کسی اور دی بیعت اور اس دی مشعل اور اس دے رستے تے چلنے تے گارنٹی کوئی نہیں۔ امتی ہے نا، کوئی غلطی تو ہو ہی سکتی ہے۔ اگر اطاعت اور فرما برداری آسانی نال سی تو وہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سی۔ صحابہ کرام اس انتظار وچ ہوندے کہ کدوں اللہ دے رسول کوئی حکم ارشاد فرمان اور اسی اس طرح کریے۔ مقصد یہ ہوئی ہے جتھوں اللہ دے رسول روک دین اتھوں رک جاندے نے۔ جڑی تعلیم ایسے ذہن وچ اللہ دے رسول نے ارشاد فرمائی فوراً تو پہلے اس تے عمل کیتا۔ میرے پاک پیغمبر آمنہ دلال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال تے ساری کائنات دا سردار ایک بندے دے گھر مہمان دی حیثیت تے گئے، اس نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ اللہ دے رسول دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے ساتھی اے تو اپنے گھر وچ کیا لگایا؟ کہ حضور میں روشن دان لگایا اپنے گھر وچ روشن دان۔ اے تے ایک گھر دی ضرورت ہے، کو بندہ کھڑکی لگا لے، روشن دان لگا لے۔ روشن دان ہے، آپ نے فرمایا کیوں لگایا یہ تھے؟ کیا حضور باہر دی تازہ ہوا اندر جائے گی، اندر دی ہوا باہر، اس واسطے روشن دان لگایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او میرے ساتھی اللہ تعالیٰ انسان دیاں نیتاں تے اس نو اجر تے ثواب دیندے نے۔ جدوں روشن دان لگ گیا اس جو ہوا تے آئے گی جائے گی، لیکن اگر تیری اے نیت ہوندی کہ اس روشن دان چو اذان دی آواز آئے، تیرے واسطے اے روشن دان بھی ثواب بن جانا سی۔ ہوا تے آنی جانی ہے اس جو جدو لگ جو گیا ہے، لیکن اگر ارادہ تیرا اے ہوندا کہ اس جو اذان دی آواز آئے گی، حدیث دے الفاظ گواہ نے کہ اس صحابی نے روشن دان اکھیڑ کے فوراً اس نیت نہ لگایا کہ میں تھے اس واسطے اس نو لگا رہا کہ اس جو اذان دی آواز آئے گی۔ میرے بھائیو ساڑے کام اپنی مرضی دے نے، اگر اے ہوئی کام ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دے ہوندے نا جی، تو ساڑے واسطے سارے کام جڑے نے او ثواب بن جانے سن۔ کھانا کھانا تے انسان دی ضرورت ہے، لیکن کھانے دے آداب سیکھو جو حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمائے نے۔ ساڑا کھانا کھادا ہویا پیٹ اپنا پریا جائے گا، اللہ دے ہاں وہ کھانا کھانا بھی ساڑے واسطے ثواب اور اجر دا ذریعہ بن جائے گا۔ میں عرض کرنا کہ حضور دے صحابہ تے منتظر رہندے سن کہ کدوں کوئی بات آپ ارشاد فرمان۔ نبی پاک دا ایک صحابی، اس دی انگلی دی اندر سونے دی انگوٹھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے، او میرے صحابی تینوں پتہ ہے کہ سونا اللہ دی ذات نے مرد دے حرام فرمایا ہے، اے عورت واسطے جائز ہے۔ اگر مرد چاہے تو او چاندی دی انگوٹھی پہن سکتا ہے، چاندی دی انگوٹھی۔ سونا مرد واسطے حرام ہے۔ کیا تو یہ چاہنا ہے کہ میرے ہاتھ وچ اگ دا انگارہ ہوئے؟ یہ برداشت کر سکنا کہ میرے ہاتھ دے اندر اگ دا انگارہ ہوئے؟ حضور میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہون، کلمہ پڑھے اس واسطے کہ اللہ اگ دی اس عذاب کو لو محفوظ رکھے، اس واسطے کلمہ پڑھے۔ انگوٹھی اتاری اور نیچے پھینک دیتی۔ صحابہ کہنے لگے اٹھا لو اپنے گھر والے نو دے دیا جے، استعمال کر لو۔ کہ صحابی کہنے لگا جس چیز نو حضور اگ دا انگارہ کہن اس نو میں کس طرح ہاتھ لگا سکنا ہوں؟ میرے بھائیو ساڑے واسطے آج ساڑے آئیڈیل اور رہنما وہ ساڑے فلم سٹار ہو گئے، جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے باغی اور دشمن نے وہ ساڑے
آئیڈیل تے رہنما نے. دیکھیا ہونا تساں کئی بچے جوانی جدو چڑھ دینا انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر دھاگے بننے ہوئے نے. یہ تسی اگر انہوں کو پوچھو کیا اس طرح کر کے تواڈے پیارے نبی نے اس طرح کر کے حکم دیتا ہے کہ ہاں دھاگے باندھو ایسے کر کے یا اپنی ایسی کیفیت بناؤ؟ ہرگز نہیں بھائیو. آسانی اسی دے اندر ہے کہ ساری اطاعت اور فرما برداری چھوڑ کے صرف کملی والے رب دے حبیب جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری اختیار کیتی جائے. صحابہ کرام تو منتظر سن. رب نے اسے واسطے ہی شان دیتی ہے. ایک اہل دل نے لکھیا نا کہ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے او پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاتی پائی او گنہگار نہ رہیاں، تے جنہ نے ہٹ درمی کیتی تے کم کیتے من مانی، او کد پار سلامت گئیاں او غرق ہویاں وچ پانی. جڑے لڑ لگ جان، جڑے تابعداری اختیار کر لین، جڑے پیچھے چل پین، وہ تے سلامتی نال پار چلے جان گے، وہ کامیاب ہو گئے نے. مولانا لکھ دین نا جی کہ اس نگر جس چاتی پائی او گنہگار نہ رہیاں، کہ او نگر سی، او باغ سی، او رستہ سی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا پیارا رستہ. تو جنہوں نے اس طرف التفات فرمایا ادھر دیکھیا نا، پھر ادھر دے ہی ہو کے رہ گئے. انہوں نے اپنیاں ساریاں من مانیاں چھوڑ دیتیاں. اس نگر جس چاتی پائی اے جناب ابو بکر نے پائی، رب نے انہوں نے صدیق بنا دیتا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. عمر فاروق نے تو فاروق اعظم بن گئے، جناب عثمان ذو النورین بن گئے، جناب علی حیدر کرار بن گئے، عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن بن گئے، حضرت بلال مؤذن رسول بن گئے. رب دے ہاں تو انہوں نے شانہ ملیاں نے کہ جنہوں نے تابعداری اختیار کی تھی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیو، اگر اسی آپ دی اطاعت اور فرما برداری وچ کوئی کمی پیشی کریں گے نا جی تو سانو بہت زیادہ نقصان ہوئے گا. نقصان ہوئے گا سانو، دنیا دا بھی نقصان اور اللہ دے ہاں بھی جا کے سانو نقصان ہوئے گا. اگر اسی اپنے آپ نو دنیا اور آخرت دے نقصانات تو بچانا چاہنے ہیں تو اسی کما حق ہو جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تابعدار ہو جائیے. اب یہ باتاں تین جے، ایک ہے اتباع، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے جبر. اتباع، اطاعت اور جبر اسی اختیار کرنی ہے، اطاعت اور اتباع. اب ذرا میں مثال دے کے سمجھان دی کوشش کراں. میں اللہ کے دعا کرنا اللہ میرے سب ساتھیاں نو اللہ اپنے پیارے نبی دا اپنا پیارا دین اللہ سنو سب نو سمجھنے دی توفیق بخشے. جانور نے نا، جانور اگر بچہ دے دے، گائے بچہ دین دی ہے نا جی، تو بچہ فوراں تو پہلے جدوں کوشش کردا ہے نا فوراں ماں دے پیچھے چلنا شروع کر دیندا ہے. چھوٹا جا بچہ ہے، آج ہی پیدا ہویا ہے، 1 دن دا 2 دن دا، ماں جدھر جا رہی ہے بچہ پیچھے جا رہا ہے. اگر اس نو کیا جائے، روکیا جائے، ایسے کر کے ٹوکیا جائے پیچھے جاؤ، یہ ہوئے گا اطاعت، کہنا اطاعت ہوئے گا. اگر اس نو باندھ کے اس دے پیچھے کھڑو، یہ ہے جبر. کہنا بھی نہیں، جبر بھی نہیں. وہ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں پیچھے جا رہے ہو؟ کہ اس دے دل دی کشش ہے کہ یہ میری ماں ہے. وہ بچہ ہے، معصوم ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے، کل دا ہو. اس دے دل دی کشش یہ بات کہہ رہی ہے، وہ مجبور ہے اس بات تے کہ وہ پیچھے چلے گا اپنی ماں دے. اس چیز دا نام اتباع ہے. میرے مسلمان بھائیو، کلمہ پڑھنے تو بعد آج فیصلہ کر لو کیا کام کرنے وچ میرے دل وچ بھی کشش پیدا ہوندی ہے کہ میں محمد رسول اللہ دی اتباع کروں.
اگر کشش ہے سمجھو اتباع ہے، اگر کشش نہیں ہے پھر اسی ٹمپریری مسلمان ہاں۔ کوئی کہے وہ تو اور بات ہے اس طرح کر لے، کوئی باندھ کے اس طرح کرے وہ اور بات ہے، دل دی کشش کہے کہ میرے پاک نبی تے اس طرح کر کے ہیں، دل دی کشش کہے۔ سب نو تے حضرت رسول اللہ نے نہیں سی فرمایا کہ مکہ چو مدینے آ جاؤ، سب نو نہیں سی فرمایا، لیکن جس نے بھی دیکھیا حضور چلے گئے نے تے دل دی کشش نے آکھیا اپنا گھر ایتھے چھوڑ دے، اپنا مال کاروبار ایتھے چھوڑ دے، جا تابعداری کر محمد رسول اللہ دی۔ جس نے دیکھیا اس نے تے کیتی تے جس نے دیکھیا نہیں ابھی سنیا ہی ہے۔ میرے پاک نبی مہاجر نبی مکہ چو مدینہ جا رہے نے تے مالک والوں رستے میں جو محبت دی کٹھیا بھی ہے، تو محبت عام مشہور ہے کہ آئے گئے بندے نو کھانا کھلا دیندی ہے، پانی پلا دیندی ہے۔ تے نبی پاک نے جناب صدیق نو فرمایا اے صدیق جاؤ نا اس کٹھیے بچو اس مائی نو آکو کچھ کھان پین دی چیز دے دے۔ مائی نے دیکھیا مہمان تے بڑے آلہ نے، پر مہمانوں گھل کچھ اس طرح دیئے آج میرے گھر شے ہی کوئی نہیں۔ جناب ابوبکر صدیق واپس آئے کہ حضور ماں کہہ رہی ہے کہ ساڑھے گھر وچ اج کھان پین نو چیز کوئی نہیں، پر بکری ایک بدی ڈٹھی رب دے رسول نے، چون دی اجازت منگی سونے مقبول نے۔ مائی نے کیا جڑیاں بکریاں اصول نے او گئیاں نے باہر، اے قابل نہیں شیر دی اے چوک وسیندی ڈٹھی جے جگاں دے پیر دی۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کہو جڑی ہے بکری بیٹھی ہوئی ہے جے اجازت دے مائی اسی یہ بکری چوہ لئیے۔ تے مائی کہنے لگی او مہمانوں اے بیمار تے ماندی بکری ہے جے اٹھن ٹرن پھرن جوگی ہوندی تے میرا مالک اس نو نال بان چرنواں سے لے کے جاندہ، اے تے اٹھ دی کوئی نہیں۔ تے جناب صدیق اس مائی نو کہنے لگے ماں اجازت تو دے دے تے اسی دیکھ لئیے اپنے پیر دی او معجزات، اجازت تے دیو۔ مائی نے کہا چلو چولو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور دی خدمت وچ مائی نے اجازت دے دیتی جے۔ میں حدیث دی کتاب وچ یہ بات پڑھی ہے کہ جڑی بکری بیٹھی اٹھ دی نہیں سی نا جی، سرور کائنات تشریف لے آئے وہ آپ دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ایسے۔ نبی پاک نے اس دے سر مبارک ایسے اپنا ہاتھ مبارک نبوت والا کان تے رکھ کے نا اس طرح کر کے سارے پھیرے محبت نال ہیں۔ آپ نے اس دے حوانے نو ہاتھ لگایا، مالک دی ذات نے نیر جاری کر دیتا، دودھ جاری ہو گیا۔ مائی کوئی برتن تے دیو، کوئی گلاس مائی نے دیتا، شاید کوئی کھچیں کھچیں کوئی تار آگئی ہو ہیں، وہ گلاس پر رہ گیا، کوئی اور مائی برتن دیو، کوئی کٹورا دے دیتا اس طرح کر کے، کوئی اور دیکچی ہیں، کوئی اور چیز دیو، جو کاردے پانڈے سے سارے دودھ نال پرے گئے۔ مفسرین دا اتفاق ہے اس بات تے بکری حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور تک زندہ رہی ہے اور اس تو بعد دودھ دیندی رہی ہے۔ عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ جس نے دیکھیا اس نے تے اتباع کیتی ہے، جس نے نہیں دیکھیا حضور نو ابھی نبی پاک دودھ نوش فرما کے اس گھر وچوں آگے چلے گئے۔ رات دا ٹائم ہے، شام دا ویلا ہے۔ ابو معبد انہاں دا نام ہے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود نام انہاں دا ہے، کنیت انہاں دی ہے ابو معبد۔ آ کے دیکھے ہم صحابہ یہ بات عرض کر دینے جس رستے تو سرور کائنات گزر جان خوشبو دس دیندی سی اس جگہ تو نبی پاک گزر کے گئے نے۔ یہ آپ دا اعجاز مبارک ہے۔ ابو معبد گھر آئے، گھر دیاں تے اج رونقیں کچھ اور نے۔ گھر وچ داخل دیکھا سارے برتنہ چ دودھ ہی دودھ ہے۔ اپنی گھر والی نو کہنے لگے اے آج کیا رونقاں نے، مہمان آئے سن۔ اے مہمان کتھوں آئے؟
آخے مینوں آن دا پتہ ہی کوئی نہیں، آخے گئے کدھر نے، آخے مینوں اس دا بھی نہیں پتا انہاں دا نام کیا سی، آخے میں نام تے پوچھے ہی کوئی نہیں۔ غصے ہو گیا اپنی بیوی نو، مہمان آئے نے، آئے کدھروں نے او بھی نہیں پتا، گئے کدھر نے او بھی نہیں پتا، جے نا دا پوچھا تو نا نہیں پوچھیا، تے غصے وچ کہن لگا پھر تو کی کر دی رہی؟ تے بیوی اپنے خامد نو کہن دیئے بس میں تے سونے دا چہرہ ہی ویکھ دی رہی، جدوں گل گل وچ مسکرائے تے اس طرح محسوس ہوندا سی جویں آسمان تے بجلی چمک رہی ہے۔ بڑے ہی خوبصورت مہمان سن، تے ابو معبد کہن لگا کہ میں پچھلیاں کتاباں وچ یہ بات پڑھی سی کہ رب دا آخری پیغمبر اس رستے وچوں دی گزرے گا، میں تے اس واسطے تھے کٹھیا بنایا سی، مکان بنایا سی، ہن ساڈا ایتھے رہن دا مقصد نہیں، چل تابعداری کریے محمد الرسول اللہ دی۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح میں عرض کیتی ہے کہ ایک گائے دا بچہ پیدا ہوندے ہی اس نوں دل دی کشش ماں دے پیچھے ٹور کے لے جاندی ہے، کوئی کہندا نہیں اس نوں، کسے جانور دا بھی بچہ ہے، دل دی کشش اس نوں اس دے پیچھے لے کے جاندی ہے۔ اگر اس نوں کیا جائے، موڑیا جائے، اے اطاعت ہوئے گی، ایسے کہنا، اگر اس نوں باندھ کے پیچھے ٹورو تو اے جبر ہے۔ جبر بھی نہیں، کیا بھی نہیں، صرف دل دی کشش ہے، دل دی کشش ہے۔ جیسے میں عرض کیتا ہے کہ کئی صحابہ کرام ایسے نے کہ حضور نے فرمایا نہیں ہے کہ آ جاؤ مدینے، دل دی کشش ایسی کہ اسی تابعداری اختیار کرانگے محمد الرسول اللہ دی۔ سرور کائنات 63 سال 4 دن دی زندگی گزار کے اپنے اللہ کو چلے گئے۔ ابھی اسی مختصر، انتہائی مختصر زندگی ہے، اسی بھی آپ دی اطاعت کر دے ہوئے ہیں، آپ دے پیچھے پیچھے چلیے، اطاعت اور فرما برداری کر دے ہوئے ہیں، آپ دے پیچھے پیچھے چلیے۔ اس بڑی موج جے، بڑی بار جے، واوا جے باغ محمدی سونا، واوا جے باغ محمدی سونا، تے جس دا مالی سونا، سرور سید سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا، رل گئے جے سنگ پاک نبی دے تے نیک نصیب جنہ دے، مشرک بدتی اس گلزاروں پرے پرے رہ رہندے، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں، اے رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، واہ واہ باغ محمدی سونا میں کی صفت سناواں، واہ واہ باغ محمدی سونا تے میں کی صفت سناواں، آ جاؤ رل جاؤ اس باغ نبی دے، ایتھے رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، تے اپنے دل دی بات کہنا، یا رب سائیں تو کرم کمائیں تے تو فضلاں دا سائیں، یا رب سائیں تو کرم کمائیں تے تو کرماں دا سائیں، باغ محمدی اندر رکھیں تے انہاں دے نال اٹھائیں۔ اے دل دی ایک تڑپ ہے، کہہ لیا جائے تے اطاعت ہوئے گی، دل دی کشش اے بات کہندی ہے جی میں محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی پاک دے کامیاب صحابہ، آپ دے حبدار تے تابعدار صحابہ، گزشتہ جمعے 4 باتیں عرض کی سن کہ نماز قائم کرنی اور جو سرے پجے ہو دینا، نیکی دا حکم تے برائی تو رکنا۔ دیکھو ذرا او کیسا عالم سی کہ سرور کائنات دی مسجد دے اندر اذان ہوئے تو لوگ اس طرح کر کے نکل دے سن جس طرح کیڑیاں اپنے بلاں چو نکل کے ایسے آندی ہیں نا جی، اس طرح دی کیفیت سی۔ اور میں حدیث دی کتاب وچ یہ بات پڑھی ہے کہ سرور کائنات اگر اللہ اکبر کہہ لین، ایک بندہ اس دی تکبیر اولا رہ گئی تو صحابہ اس نال افسوس کر دے سن کہ سرور کائنات نے اللہ اکبر کہہ دیتی اور تو پیچھے رہ گئے ہیں، تو پیچھے رہ گئے ہیں، اس نال افسوس کر دے سن صحابہ کرام۔
اج اسی بھی دل دی چاہت اللہ دے سامنے رکھنے یا اللہ اسی چاہنے ہیں کہ سانو باغ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر رکھنا اور آپ دے نال ساڑا حشر نشر ہوئے اور کیفیت ساڑی کیا ہے. زندگی بندے دی گزر جاندی ہے, بندہ ایک مسئلہ نہیں سیدھا کر سکتا. کئی لوگ ابھی تک بھی پوچھ رہے ہیں قاری صاحب دسو رفع الیدین کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ فروعی مسئلہ ہے یا کس طرح دا یا کس طرح دا. بھائیو علماء کرام نے بڑی تحقیق کیتی ہے اور محدثین نے اس دے بارے کتاباں لکھیاں نے. ابھی صلاۃ الرسول جو نویں چھپی ہے نا جی, اس دے ٹائٹل تے 450 حدیث رفع الیدین دے متعلق مولانا صاحب نے درج کر دیتی ہے. 450 حدیث. تو سید سبتین شاہ نقوی وہی گل کہندے میں ایک جگہ دے تقریر کی تھی تو میں کہا کہ نبی پاک دی اس رفع الیدین دے بارے 450 حدیث ہے. 450. تو ایک بندہ اپنے عالم دین نو کہنے لگا کہ مول صاحب نے کہا کہ 450 حدیث ہے کہ ہے میں, انہیں کہا اتنیاں نہیں, مولوی جھوٹ بولے ہیں, یہ 20-25 ہے نے. 20-25 ہے نے, انیاں زیادہ نہیں ہے جنیاں 450 دے, اتنا بڑا جھوٹ بول. 20-25 ہے نے. تو اس نے کہا 20-25 تے تسی بھی من چھڑیاں نے کہ ہے نے, تے عمل کرنے واسطے کتنیاں چاہیے ہوندیاں نے. اس نے کہا میں تے سنیا ہے کہ سرور کائنات دا ایک فرمان ہوئے فوراً تو پہلے اپنے سینے نہ لگا لو. ایک فرمان ہوئے تو تسی 20-25 تے تسی بھی کہندے ہو. میرے پیارے بھائیوں, میرے عزیز ساتھیوں, نماز پڑھو اس طرح دی کہ اللہ دی ذات ساڑی اس نماز نو اپنے دربار وچ قبول فرما لے. اب کیسے پڑھنی ہے نماز, کیسی عبادت کرنی ہے اللہ دی ذات دی, ذرا بات نو سمجھنے دی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے سانو بنایا ہے نا تو اپنی عبادت واسطے بنایا ہے, اور عبادت تے طریقہ کار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے گا. قرآن نے کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اسی جنت انسانوں نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے, عبادت واسطے. اب اسا اللہ دی عبادت کرنی ہے, حق تے یہ کہ ہر وقت بندہ عبادت وچ رہے, کیونکہ اللہ نے پیدا ہی جو اس واسطے کیتا ہے. تو یہ حق کس طرح ادا ہوئے گا؟ اسی نماز پڑھی ہے حضور دی اطاعت وچ, نماز پڑھنا عبادت ہو جائے گا. اسی مسجد چو نکلے ہم نبی پاک دے طریقے تے, مسجد چو نکلنا عبادت ہو جائے گا. اپنی گڑی تے بیٹھے ہاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق ساڑھے گڑی تے بیٹھنا عبادت ہو جائے گا. اپنے گھر داخل ہو وہ گھر نبی پاک دے طریقے دے مطابق داخل ہو وہ گھر جانا توڑا عبادت بن جائے گا. بسترے تے لیٹو سرور کائنات دے طریقے تے ہیں تو آپ دا بسترے تے لیٹنا وہ عبادت بن جائے گا. سرور کائنات دے نقشے قدم تے چل دے ہوئے زندگی گزارو گے تو ساڑھا ہر ٹائم دن اور رات اللہ عبادت دے اندر لکھ دے گا. میرے پاک نبی ارشاد فرما رہے ہیں میری امت دے لوگوں, میرا اطاعت گزار فرما بردار بندہ رات نو عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ دے. عشاء دی نماز اس نے جماعت نال پڑھی ہے تے لیٹ گئے, اے آرام کر رہے. فجر دی نماز اس نے پھر جماعت نال پڑھی ہے. سرور کائنات نے فرمائے رات عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے فجر دی جماعت پڑھن والا اللہ دے ہاں اس طرح ہویا ہے جویں ساری رات ہی اللہ دی عبادت کردہ رہے ہیں. کتنے مختصر عمل, کتنے بڑے بڑے ثواب جے, کام چھوٹے چھوٹے, کتنے بڑے بڑے اجر. یہ اجر ملن گے تے صرف تابعداری محمد الرسول اللہ دی. مالک کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. شیطان دیاں لکیراں اور اس دے قدمہ دی تابعداری نہ کرو, اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ. عبادت توڑی اس طرح دی ہوئے کہ سرور کائنات دا طریقہ کار جس طرح دا تسی چلو گے پھرو گے سلام کرو گے چھو بھی کرو گے توڑے واسطے ہو عبادت لکھیا جائے گا. میرے بھائیو یہ ہوئی ہے نیکی نو پہچاننا اور اپنے آپ نو برائی تو روکنا. اب ایک بات رہ گئی ہے, وہ ہے جو کچھ سرے پجے اس نو دینا. اللہ اکبر. قرآن پاک وچ جتھے بھی اللہ تعالیٰ نے
زکات دا یا خرچ کرنے دا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، اتھے لفظ ہے انفقو، خرچ کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرنا. ينفقون اس دا مادہ ہے نون فا اور قاف، نفق، نفق. اب اللہ تعالیٰ تو سب نو حرمین دی حاضری دی توفیق نصیب فرمائے. اتھے اس طرح دی کیفیت ہے کہ اوپر پہاڑ ہے سیدھا اور درمیان چو انہوں نے ایک سرنگ کھود دیتی ہے ایسے کر کے، نیچے تو گڈیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، اس نو کیا جاندہ ہے نفق. نفق. میرے مسلمان بھائیو بات نو سمجھنے دی کوشش کرنا، ساڈا کچھ بھی نہیں سی، جو کچھ ساڈے کول ہے ساڈے اللہ دا ہے. اس زندگی بھی رب دی ہے، ساڈے ساں بھی رب دے نے، ساڈا مال بھی رب دا ہے. اللہ نے اس وچ فرمایا ہے انفقو، خرچ کرو. انفقو نکلا ہے نفق سے. نفق دا معنی ہے بند چیز نو کھولنا، کھولنا، بند نہیں کرنا، کھولنا. اسی کیسے بند کیتا ہے؟ توبہ توبہ توبہ، ساڑھے بینک دیاں کاپیاں کالیاں ہوئی نے، اور غریب لوگوں واسطے سی دن رکھے نے جمعرات دے. کیا اس نے جمعرات میں ہی روٹی کھانی ہے؟ اس نے اور کسی دن روٹی دی ضرورت نہیں. رسالت امام نے فرمایا ہے دنیا کائنات دے لوگو لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین او نہیں ہوندا جڑا لوگاں دے سامنے اس طرح کر کے ہاتھ پھیلائے، 1 روپے 1 درہم دینار تے اس طرح کر کے راضی ہو جائے. اے مسکین نہیں جی ہوندا، اے مسکین نہیں ہوندا. مسکین میری امت دے لوگو او وے جڑا تواڈے سامنے سوید پوشی دی زندگی گزار رہے ہے تے اس کول ہے کچھ نہیں، اس دی مدد کر دے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس طرح کر کے سجے ہاتھ نال مدد کر، کھبے ہاتھ نو بھی پتہ نہ چلے. جدوں تیری اس طرح دی کیفیت ہوئے گی، کل قیامت نو آئے گا، اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا. اس طرح دے بندے ٹونڈ کے رکھیا کرو، اس طرح دے سفید پوش ٹونڈ کے رکھیا کرو. انہاں تے بند نہیں بلکہ انفقو، بند دروازے کھول دیا کرو. ہے پروردگار عالم جدو اسی اپنے او بند دروازے کھول دیاں گے تے ملے گا کہ مالک نے فرمایا انفق، انفق علیک، تو خرچ کر، تیرے تے خرچ کیتا جائے گا. جتنا تو دیں گا اللہ ودا کے 10 گنا دنیا تے 70 گنا آخرت وچ عطا فرمائے گا. کمی پیشی والی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیو. میرے پاک نبی نے جدوں اے حکم ارشاد فرمایا کہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، تے ایک صحابی نے اپنی قمیض دے نال ایک جیب لگا لئی. کدی دیکھیا تے جیب وچوں کوئی آلو تقسیم کر رہے ہیں، کدی مرچی دے رہے ہیں، کدی کوئی گنڈا دے رہے ہیں، کدی کوئی کپڑا دے رہے ہیں، کدی چینی دے رہے ہیں. وہ جیب ایک ایسی لگوا لئی کہ جدوں کروں نکلاں گا ادوں ہی کوئی نہ کوئی چیز خرچ کراں گا. تے کتنا زیادہ خرچ کراں گے. میرے پاک پیغمبر نے عصر دی نماز دی جماعت کروائی. اللہ دی ذات سانو سب نو نماز ادا کرنے دی توفیق بخشے. دیگر دی نماز پڑھائی میرے پاک پیغمبر نے تے سلام پھیر دے ہویا جلدی نال اٹھ کے اپنے حجرہ پاک دے اندر چلے گئے. واپسی تے سونے دی ایک ٹیلی لے کے آئے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ جلدی جانے دا میرا مقصد یہ ہوئی سی کہ سونے دی ٹیلی میرے گھر پئی ہوئی ہے، ایک خرچ کر لواں کدھر اس تو پہلے محمد نو موت نہ آ جائے. آپ فرماندے نے میرا دل یہ کردا ہے کہ اگر سونے دا احد پہاڑ میرے کو لوئے میں 3 دنوں دے اندر اس سونے دے پہاڑ احد نو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے ماں. میرے بھائیو کلمہ پڑھنے والو دل دی کشش نال کلمہ پڑھیا ہے، دل دی کشش نال نماز ادا کریا کرو. دل دی کشش نال، دل دی کشش ہوئے، اس چیز دا نام ہوندا ہے اتباع. کوئی اٹھائے کوئی ہلائے نہیں نہیں نہیں، مقصد ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر، جو مؤذن نے جو کہہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دیاں وڈیائیاں، اشہد اللہ الہ الا اللہ دا مانا میں دیندہ پیاں گوائیاں، اشہد ان محمد رسول اللہ دا مانا کہ سید انبیاء محمد الرسول اللہ حیا علی الصلاۃ دے مانے لوگوں طرف نمازیں آؤ، حیا علی الفلاح دے مانے ربوں کامیابی پاؤ.
الصلاۃ خیر من النوم دا مانا نماز نیندر تھی چنگی، جے ہون وی نہ تو جاگیں غافلاں پھر قسمت تیری مندی۔ کیسے الفاظ سکھائے نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر اسی اذان دے انہاں الفاظ تے ہی غور کر لئیے تو اسی اپنے آپ نو نمازی بنا سکنے ہیں۔ مؤذن کیا کہہ رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ لوگو سارے کام چھوڑ کے نماز والے پاسے آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، اس دے اندر کامیابی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیندر تو بہتر جی، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ فجر دی اذان اے لفظ نے نا جی، تو فجر دی نیند بھی بڑی میٹھی ہوندی ہے، دل دی کشش ہوئے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو کیا فجر دی اذان اے لفظ بھی تسا کہہ دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، الصلاۃ خیر من النوم، میری امت دے لوگوں نو پتہ چل جائے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو بھائیو جو کام اسی دل دی کشش اور اس پیار اور اس محبت نال کریں گے نا جی، اس دا معنی ہوئے گا اتباع، اتباع۔ اور ایک کام اللہ دے رسول ارشاد فرما دین کہ ایسے کرو، اس نو تے ضرور ماننا ہے، ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس وچ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہوئے گی، فرما برداری ہوئے گی۔ ابھی مختصر وقت ہے زندگی دا، انتہائی مختصر وقت۔ اللہ تانوں سب نو، تواڈے سب دے بچیاں نو اللہ اپنی حفاظت دے اندر رکھے۔ جس بندے نال کوئی ایسا کوئی مسئلہ بنیا ہوا ہے نا تھوڑا بتا، جیسے کہندے نا کہ اگر کسی بندے نو سپ نے ڈنگ لگایا تو اگر رسی نو دیکھے تو اس نو ڈر لگ جاندہ ہے، کیونکہ اس نو سپ نو ڈنگ جو لایا ہوندہ ہے اس طرح کر کے۔ آگ دا سڑیا ہویا اگر ہندے نے کو جگنو نو دیکھے تو اس نو بھی ڈر لگے میں آگ نہ۔ تو چونکہ تانوں سب نو پتہ ہے نا کہ میرے بچے دا بھی ایکسیڈنٹ ہویا سی، اللہ تعالیٰ اس نو اپنی حفظ و امان دے اندر رکھے۔ تو میں کل پرسوں دیکھ رہا سا کہ بچے ٹوبہ ٹیک سنگھ دے 3 سکے پرا موٹر سائیکل بس تھلے آگئے، 3 فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ وقت بندے ہی انسانات ہیں نا، کیونکہ رب نے تعالیٰ نے فیصلے فرمائے ہوئے نے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن بھائیو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج جڑی شام ہے وہ اسی دیکھاں گے یا اس تو پہلے ساڑی موت واقع ہو جائے گی۔ قبل اس دے کہ زندگی دا سورج غروب ہو جائے، اپنے دل دے وچ کشش پیدا کرو کہ اسی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جتوں اللہ دے رسول روک دیں گے اتھوں اسی رک جانا ہے۔ کلمے تو بعد سب تو پہلا کام نماز دا ہے۔ اپنی نماز درست کرو، اپنی نماز درست کرو، نماز تو انہوں برائی اور بے حیائی تو روک لے گی۔ قرآن پاک دا 21 سپارہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ سرور کائنات کو ایک بندہ آیا، آکے کسی بندے دی شکایت کی تھی کہ حضور اے بندہ نماز بھی پڑھ دا جائے تے اے چوریاں بھی کر دا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نو نماز پڑھن دے، نماز آہستہ آہستہ اس نو ہر برائی تو روک لے گی، چوری تو رک جائے گا، ہر چیز تو رک جائے گا۔ تو بھائیو اپنی نماز نو قائم کرنے دی کوشش کرو۔ اللہ دی ذات سنو سب نو اپنے پیارے نبی دا پیارا دین سمجھنے دی اور اس دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔